آج ہم ایک اور قرآنی قصہ سنیں گے اور اس سے درس حاصل کریں گے۔ آج ایک ایسی اونٹنی کی بات کرنی ہے جو کسی اونٹنی کے بطن سے نہیں بلکہ پہاڑ سے نمودار ہوئی۔ جی ہاں، پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب اور نرالا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو طویل عمریں عطا فرمائی، کثیر نعمتیں عطا فرمائیں، اور آخر کار یہ قوم بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، تو ان کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو توحید کو ماننے، صرف اللہ کی عبادت کرنے، غیر اللہ سے انہیں جان چھڑوانے کا درس دیا۔ چند لوگ ایمان لے آئے مگر اکثریت کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اب اس قوم نے ایک عجب مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک ایسا معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ سے اونٹنی باہر آئے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے انہیں وہ معجزہ بھی دکھایا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر جب لگ جائے تو وہ ایسی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اس قوم پر ایسا عذاب الہی آیا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ آج اس پورے واقعے کو تفصیل سے سنیں گے اور ہمارے لیے اس واقعے میں کیا کچھ سیکھنے کے لیے ہے وہ بھی جانیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے، مگر ساتھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں تفصیلی طور پر قوم سمود کا یہ واقعہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شورا، سورہ نمل، سورہ قمر اور سورہ شمس، ان صورتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعات موجود ہیں۔ آئیے واقعے کو تفصیلی طور پر سنتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکلی جو گابھن بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی، اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ ان چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا سورہ الاعراف میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان: پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے،
تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ ترجمہ کنز الایمان: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی، کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفح کے حکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے، کل مل کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خدا کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند قہار کا قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کی تعظیم و تکریم لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی توہین اور بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سگنل ہے۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو، اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپتے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر آئے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور ان سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔